نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرتی ہے کہ جب اعلان نبوت ہوا تو اول ایمان لانے والے کون تھے؟ جب مکہ کے لوگ ظلم کر رہے تھے تو سینے آگے کرنے والے کون تھے؟ مکہ کے اندر جن کے اعضا کاٹے جا رہے تھے، کہ کاروبار مسمار کیے جا رہے تھے، جن کو گھروں سے نکال دیے، جن کے ساتھ کاروبار، امور خانہ داری اور رشتہ داری تک بند کر دی گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے وہ کون تھے؟ وہ 13 سال ظلم برداشت کرنے والے۔ اور پھر بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت ہونی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، نہیں دیکھا کاروبار ہے، نہیں دیکھا گھر بار ہے، نہیں دیکھا کہ خاندان یہاں ہے، نہیں دیکھا کہ مال و متاع ہے، نہیں دیکھا جائیداد ہے۔ جب آقا نے فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے تو 2 کپڑوں کے اندر ہجرت کرنے والے کون تھے؟ اور آگے مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے ہیں، ان کی عزت کے تحفظ کریں گے، اس کی خاطر گردنوں کے سودے کروانے والے کون تھے؟ جنہوں نے بیعت عقبہ کے اوپر آ کر کہا تھا حضور آپ سے گردنوں کے سودے ہو گئے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ کی عزت و حرمت کے پاسبان بنیں گے۔ اور پھر جب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو صحابہ کرام کو قبول کرنے والے، عزت دینے والے کون تھے؟ اور جب مدینہ میں آ گئے، ابھی مدینہ میں آ کر امور خانہ داری اور زندگی، معمولات زندگی مدینہ میں آ کر ابھی درست ہی کہاں ہوئے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلواریں اٹھاؤ، جنگ لڑنے جانا ہے، تو تلواریں اٹھائیں، بدر میں گئے، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر احد آ گئی، تو گئے مجھے وہ سال تو دکھاؤ ذرا کہ جب مدینہ پاک کے اندر مسلمان آ گئے، اور 8 اور 9 ہجری سے پہلے تک وہ کون سا سال ہے جس میں مسلمان سکون سے بیٹھے تھے؟ یہ جنگیں لڑنے والے کون تھے؟ یہ تلواریں اٹھا کر اپنا آپ کٹوانے والے اور اپنے بچے ذبح کروانے والے کون تھے؟ حضور کی حرمت کے سامنے، آقا کی ناموس کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے سامنے ناموس رسالت کے سپاہی بن کے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ صحابہ۔ انہوں نے زندگی دے وچ اونیاں روٹیاں نہیں کھادی ہونے جنہیں مصطفیٰ دے خاطر زخم کھادے نے، نہ پرواہ کی کہ بچوں کا کیا ہوگا، نہ پرواہ کی کاروبار کا کیا ہوگا، نہ پرواہ کی خاندان کا کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں زندگی کا لب لباب یہ ہے کہ اگر یہ مصطفیٰ کی عصمت پر واری واری ہو جائے سمجھو کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور یہ کہا نہیں انہوں نے، کر کے دکھایا۔ ظالموں، ایسی ہستیوں کے بارے میں تمہیں جذباتی گفتگو کرتے ہوئے اور ان کے بارے میں کیچڑ اچھالتے ہوئے اور ان کے بارے میں سخت کلمات بولتے ہوئے، ایسے کلمات جو صریح گالی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور آپ کو شرم آنی بھی نہیں ہے۔ رافضی جو لوگ ہوتے ہیں، جب تک بندہ بے شرم نہ ہو وہ رافضی نہیں ہوتا۔ رافضی ہونے کے لیے شرط ہے پہلے بے شرم ہو۔